الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يكون له كن فيكون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اور وہ وقت یاد کرو جب فرشتوں نے مریم علیہ السلام سے کہا: اے مریم، اللہ نے تجھے برگزیدہ کیا اور پاکیزگی عطا کی اور تجھے پورے جہان کی عورتوں پر ترجیح دے کر منتخب کر لیا ہے. اے مریم، اپنے پروردگار کی فرما بردار رہنا اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ مل کر تم بھی رکوع اور سجدہ کیا کرو. یہ غیب کی خبریں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں. آپ اس وقت ان لوگوں میں موجود تو نہ تھے جب وہ اپنی قلم اس فیصلے کی خاطر پھینک رہے تھے کہ ان میں مریم کا سرپرست کون بنے گا. نہیں، آپ اس وقت ان کے پاس موجود تھے جب وہ باہم جھگڑا کر رہے تھے. اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا: اے مریم، اللہ تجھے اپنا ایک کلمے کی بشارت دیتا ہے، اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا. وہ دنیا اور آخرت میں معزز ہوگا اور اللہ کے مقرب بندوں میں شمار ہوگا.
وہ لوگوں سے گہوارے میں بھی کلام کرے گا اور بڑی عمر کو پہنچ کر بھی کلام کرے گا، اور انتہائی نیک سیرت ہوگا۔ مریم کہنے لگی علیہ السلام، اے میری پروردگار، میرے ہاں بچہ کیسے پیدا ہوگا جبکہ مجھے کسی آدمی نے چھوا تک نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے ہی ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔ وہ تو جب کسی کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اسے کہتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 41 تا 47 سورہ آل عمران۔ سامعین محترم، گزشتہ جمعۃ المبارک میں میری گزارشات اس حوالے سے تھی کہ جن لوگوں کا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، اور اس پر وہ جو ان کا طرز عمل یا ان کا عقیدہ ہے، ان میں سے چند باتوں کی میں نے وضاحت کی تھی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک کی جو مزید تصریحات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ اللہ کے برگزیدہ اور اللہ کے عظیم پیغمبر تھے، اور اسلام کا یہ اعزاز ہے، اسلام کی خوبی ہے کہ اسلام ہر پیغمبر کو عزت اور احترام اور اعلیٰ درجے کا منصب دیتا ہے۔ دیکھیں، عیسائی جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سوا کسی اور پیغمبر کو نہیں مانتے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے علاوہ چند پیغمبروں کے علاوہ کسی اور کو نہیں مانتے، اور دنیا کے اور بھی جتنے مذاہب ہیں وہ صرف کسی ایک کو پکڑتے ہیں اور باقی کسی کو نہیں مانتے۔ یہ اسلام کا اعزاز ہے، اسلام کی وسعت ہے، اسلام کی خیر ہے، اسلام کی یہ بھلائی ہے، اسلام کے ادب و احترام کا معاملہ ہے کہ اسلام اپنے ماننے والوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے ان سب کا ایمان لانا اور ان کے متعلق احترام کا رشتہ قائم رکھنا اور ان کے متعلق وہی نظریہ اور وہی عقیدہ رکھنا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے، یہ مسلمانوں کا اعزاز ہے۔ دنیا سے محروم ہے، افراط اور تفرید کا شکار۔ آج جو ہمیں درس دیتے ہیں کہ اسلام جو ہے یہ سختی کا دین ہے اور کرختی کا دین ہے اور یہ کسی کو تسلیم نہیں کرتا، ذرا اپنے گریبان میں جھانکے کہ کون کسی کو تسلیم نہیں کرتا۔ جتنی تعریف ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں اس کا عشر اشیر، بلکہ وہ تو مانتے ہی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماننے کے دعوے دار میرے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم نہیں کرتے، جبکہ ہم ان کو مانتے ہیں، ان کو اللہ کا پیغمبر مانتے ہیں۔ ہاں، ان کے ماننے میں اور ہمارے ماننے میں بڑا فرق ہے۔ ہم وہی مانیں گے جو اللہ تعالیٰ نے جس کے ماننے کا حکم دیا ہے، جس طرح ماننے کا حکم دیا ہے، جو چیز ماننے کا حکم دیا ہے۔ اور وہ کیا مانتے ہیں؟ وہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانتے، بلکہ حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں۔ پھر حضرت عیسیٰ کو مشکل کشا اور حاجت روا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ کو مردوں کو زندہ کرنے والا مانتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی رتبہ وہ دیتے ہیں۔ ثالث الثلاثہ کا جو عقیدہ ہے، بڑا ہولناک اور خوفناک عقیدہ ہے، یہ عقیدہ عیسائیوں نے گھڑا اپنی طرف سے اور اس کو انہوں نے لوگوں کے اندر پھیلا دیا۔ ہمارا جو نظریہ اور عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، وہ بعینی ہی جو قرآن کے الفاظ ہیں، جو قرآن کی تعبیرات ہیں، جو قرآن کا حکم ہے، جو قرآن کی تعلیمات ہیں، بعینی ہی اس کے مطابق ہم رائی کے دانے کے برابر نہ دائیں ہوتے ہیں نہ بائیں ہوتے ہیں۔ اسلام عدل کا دین ہے، انصاف کا دین ہے۔ اسلام نہ تو کسی کی تعریف اتنی کرتا ہے کہ اس کو الوہیت کے منصب پر فائز کر دے، ہم اتنی تعریف کریں کہ ہم کہیں جی وہ خدا ہے،
یا خدا نہیں تو خدا سے جدا بھی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک. یا اسلام جو ہے یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ بالکل انکار کر دیں کہ ہم نے ماننا ہی نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن پاک کے جو الفاظ ہیں، اس ایک رکوع کو اگر آپ پڑھ لیں تو ایک رکوع سے قرآن کا یہ اعزاز ہے کہ قرآن ایک لفظ میں بھی پوری بات بیان کر دیتا ہے. اگر آپ سورہ مریم کی چند آیات پڑھ لیں، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا. یہ چند الفاظ آپ پڑھ لیں، آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک ایک بات سامنے نظر آ جائے گی کہ حضرت عیسیٰ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. جو اللہ کے بندے تھے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب. حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم ان کی پیدائش کیا ہوئی ہے؟ ایک ہی طریقے پر ہوئی ہے. ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، جس طرح اللہ نے ان کو پیدا کیا، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کو بھی پیدا کیا گیا. خلقہ من تراب، ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا اور ان کو بھی مٹی سے پیدا کیا گیا. پھر قرآن پاک نے ایک اور لفظ استعمال کیا، فرمایا کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول. کہ عیسیٰ یہ کون تھے؟ یہ اللہ کے کیا تھے؟ رسول تھے. قد خلت من قبلہ الرسل، یہ ایسے ہی رسول تھے جس طرح پہلے رسول گزر گئے دنیا میں. یہ کوئی نیا معاملہ نہیں تھا کہ کوئی انوکھا کوئی معاملہ تھا، کوئی الوہیت کے منصب پر فائز ہو کر یہ آئے، ایسا نہیں تھا. قد خلت من قبلہ الرسل، جس طرح حضرت نوح تھے، جس طرح حضرت الیاس تھے، جس طرح حضرت یسع اور حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے. پھر فرمایا کہ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں سچی عورت تھی، سچ بولنے والی تھی، کیونکہ ان کی ماں پر الزام لگانے والوں نے الزام لگایا تھا. اور آپ حیران ہوں گے کہ الزام لگانے والوں میں عیسائی بھی شامل ہیں. یہ عیسائی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مانتے ہیں، انہوں نے بھی الزام لگایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ پر. یہ تو اسلام کا اعزاز ہے کہ اسلام نے ہر چیز کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا. فرمایا وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ، ان کی ماں کیا تھی؟ سچی تھی. سبحان اللہ، جس کو قرآن ہی کہہ دے وہ سچی تھی، اس سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ پھر قرآن نے ایک اور لفظ استعمال کیا، کانا یأکلان الطعام. اس جملے نے تو ساری بات ہی ختم کر دی. غور کریں قرآن پاک کا جملہ کیا ہے. کاش ہم غور کریں اس پر، تو ہم بھی جن کو الوہیت کے منصب پر فائز کر دیتے ہیں نا، یعنی ہجویری داتا ہے، وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، پانی نہیں پیتے تھے، لباس کی حاجت نہیں تھی. جن کو آج ہم الوہیت کے منصب پر فائز کرتے ہیں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ الوہیت کے منصب پر فائز ہونے کے ان کے اندر معاملات تھے؟ قرآن پاک نے تو حضرت عیسیٰ کے متعلق فرمایا اور ان کی ماں کے متعلق فرمایا، جن کے متعلق غلط نظریہ قائم ہو چکا تھا. دنیا نے معبود ان کو بنا لیا تھا. حضرت عیسیٰ اور ان کی والدہ محترمہ کو خدا کے منصب پر فائز کیا ہوا تھا. تو رب نے کیا فرمایا؟ کانا یأکلان الطعام، وہ دونوں کیا کرتے تھے؟ کھانا کھاتے تھے. جو کھانا کھانے کا محتاج ہو وہ رب ہو سکتا؟ جو کھانے کا محتاج ہو، جو پینے کا محتاج ہو، جو سونے کا محتاج ہو، وہ رب نہیں ہو سکتا. کانا یأکلان الطعام، وہ تو محتاج ہے. بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، نیند آئی ہے تو سونا ہے، پیاس لگی ہے تو پانی پینا ہے. تو جو یہ جس کے اوصاف ہو، جس کے اندر یہ چیزیں ہوں، وہ الہ ہو سکتا؟ وہ تو معبود نہیں ہو سکتا. وہ الہ کیسے ہوگا؟ اس کے اندر تو وہ بات ہی نہیں ہے. اور جس کو نیند آ جائے، جو سو گیا ہو اور غفلت کی نیند سو گیا ہو. جب انسان سوتا ہے تو سوتے میں انسان خراٹے بھی لیتا ہے نا، تو یہ خراٹے انتہا درجے کی نیند ہوتی ہے، یہ انتہا درجے کی نیند ہوتی ہے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ بندہ غافل ہو چکا ہے دنیا سے. اب یہ سو رہا ہے اور ادھر سے مانگنے والے مانگ رہے ہیں، تو کیسے مشکل کشائی ہوگی، کیسے حاجت روائی ہوگی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم.
عبادت اس کی کرو، مشکل کشا اس کو سمجھو، حاجت روا اس کو سمجھو، داتا اور دستگیر اس کو سمجھو، بگڑیاں بنانے والا اس کو سمجھو، اولاد دینے والا اس کو سمجھو، جس کو نیند تو بہت دور کی بات ہے، جس کو اونگ تک نہیں آتی ہے۔ اگر اونگ آ جائے تو یہ سارا نظام ترم برم ہو جائے۔ مالک ہے نا، یہ سارا نظام ایک ایک لمحے چل رہا ہے، اور دنیا کی کتنی کتنی کہکشائیں، اور دنیا کے اندر کتنے بڑے بڑے سسٹم، اور دنیا کے اندر ایسی ایسی چیزیں ہیں کہ بیان کرنے سے ہم قاصر ہیں۔ وہ ایک نظام کے تحت، ایک ضابطے کے تحت، اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت چل رہے ہیں۔ اگر رب ہی سو جائے تو پھر سارے کا سارا نظام کیا ہو جائے گا؟ یہ تباہ و برباد ہو جائے گا، درہم برہم ہو جائے گا۔ اس لیے جن کو ہم رب بنا لیتے ہیں، جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ علی حجویری یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مشکل کشا ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ بھی مشکل کشا بھی شہید ہوئے ہیں۔ ایک طرف تو حضرت علی کی شہادت ہے، ایک طرف ان کی شہادت کا المناک واقعہ ہے، اور ایک طرف ہم یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت علی الہ تھے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے، عقل پر حیران کن بات یہ ہے کہ عقل پر کیا کیا جائے کہ سوچو تو صحیح کہ حضرت علی اگر الہ تھے تو الہ قتل ہو گئے، الہ جو ہے وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر چھوڑ دیجئے کہ اگر چلے آپ ہی کی بات مان لیتے ہیں تو سانحہ کرب و بلا جسے ہم کہتے ہیں، جہاں اہل بیت کے 72 کے قریب خاندان کے لوگ وہاں پر تہتے کر دیے گئے، تو کتنا دور تھا وہاں سے بغداد؟ بغداد کے اندر، کوفہ کے اندر یہ واقعہ پیش آ رہا ہے۔ تو حضرت علی اگر وہاں اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے اور اپنے پوتے نواسے نواسوں کو اگر نہیں بچا سکے ہیں تو آپ کی پاکستان میں آ کر وہ مدد کر سکتے؟ کیسا عجیب و غریب عقیدہ ہے، کیسا عجیب و غریب عقیدہ ہے۔ یہی عقیدے تھے عیسائیوں کے حضرت عیسیٰ کے متعلق، جس کو رد کر دیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کانا یاکلان الطعام انظر کیف نبین لهم الآیات ثم انظر انا یؤفکون۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کیسے کھول کھول کر آیات بیان کرتا ہے، اتنی وضاحت کے ساتھ اللہ آیات بیان کرتا ہے، پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی۔ پھر ایک اور بات فرمائی، فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں غلو اختیار نہ کرنا۔ غلو کہتے ہیں کسی چیز کو حد سے بڑھا دینا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کیا ہیں؟ بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے برگزیدہ ہیں، اللہ کے چنیدہ ہیں، کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی ہے، لیکن وہ رب ہو سکتے، وہ مشکل کشا اور حاجت روا ہو سکتے؟ یہ نظریہ نہیں ہے۔ یہ ہے کہ اللہ کے سب سے عظیم بندے ہیں، اللہ کے اعلیٰ ترین بندے ہیں، اللہ نے جو مقام آپ کو دیا وہ کسی کو نہیں دیا۔ یہ کیا تھوڑا ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ نہیں، وہی عرش پر مستوی تھا، خدا ہو کر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، نعوذ باللہ من ذالک۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ عقیدے کہاں سے لیے گئے؟ یہ بڑے ہولناک عقیدے ہیں جو مسلمانوں نے قرآن سے دوری کی وجہ سے، جو مسلمانوں نے دین سے دوری کی وجہ سے، کچھ ہندو سے لے لیے، کچھ عیسائیوں سے لے لیے، کچھ کہیں سے لے لیے، اور ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا۔ سمپل قرآن پڑھیں، سادہ قرآن آپ پڑھیں، آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی لمبی چوڑی تشریح و توضیح کی۔ کتنی لمبی چوڑی تشریح کرنی پڑ رہی ہے مجھے کہ قرآن کے الفاظ کیا ہے کہ لا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اہل کتاب اپنے دین کے اندر غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے اوپر نہ حق باتیں نہ کہو۔ اللہ نے اپنے اختیارات کسی کو دیے ہوئے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو اختیارات دے دے۔ قل هو اللہ، ہر زاویے سے، ہر حیثیت سے، ہر کیفیت سے، ہر رخ سے اللہ کیا ہے؟ اکیلا ہے، ہر رخ سے اکیلا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کو۔ ہم تو محتاج ہیں ایک دوسرے کے، میں تو لمحہ لمحہ آپ کا محتاج، میں لمحہ لمحہ آپ کی تائید کا محتاج، میں لمحہ لمحہ آپ کے معاملات کا محتاج، اپنے بچوں کا محتاج، بیوی کا محتاج، ہر ایک کا محتاج، ہم ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، ہر طریقے سے بے نیاز ہے، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ دنیا کا کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، بھئی اگر آپ کو زندگی میں ضرورت نہیں پڑے گی، جب مریں گے تو 4 بندے تو چاہیے نا، اٹھانے کے لیے 4 بندے تو آپ کو پھر بھی چاہیے نا۔ اگر آپ کہتے ہیں دنیا میں مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، چلو بات مان لیتے ہیں،
لیکن مرنے کے بعد پھر بھی تو کسی چاہیے نا کوئی چار بندے جو اٹھا کر لے جائے اور جو کفنا دے اور دفنا دے. پھر محتاجی ہے. لیکن یہ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. کیوں بے نیاز ہے؟ اللہ لا الہ الا ہوا الحی القیوم. وہ زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا. اس پر زوال ہے ہی نہیں. اس پر زوال آنے والی بات ہی کوئی نہیں. مجھ پر زوال آئے گا، میں آپ کے سہارا بنوں گا، آپ میرا سہارا بنے گی. اس پر زوال ہے ہی نہیں. وہ ہمیشہ سے کل یوم ہوا فی شان. میری طاقت روزانہ کمزور ہو رہی ہے. میرا رب ایسا ہے کہ روزانہ اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. کل یوم ہوا فی شان الا ان القوۃ للہ جمیعا. ساری کی ساری قوتیں ملا لی جائیں، اللہ کی قوت سب کی قوتوں سے زیادہ ہے. تو پھر فرمایا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. اللہ پر تو جھوٹ نہ باندھو بھائی. اللہ پر آپ جھوٹ باندھتے ہیں. وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ نَحْنُ أَبْنَاءُ اللَّهِ. یہ جو باتیں تم نے گھڑ رکھی ہیں یہ تمہارے اپنی منہ کی باتیں ہیں. وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقِّ. اللہ پر جھوٹ باندھتے ہو کہ اللہ نے اپنے اختیارات اس کو دے دیے ہیں، اللہ نے اس کو بنا دیا ہے، اس کو بنا دیا ہے، اس کو بنا دیا ہے. کیوں یہ بات کہتے ہیں آپ؟ نعوذ باللہ من ذالک. ایک انسان کا انسان پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم ہے. ایک انسان کا رب پر جھوٹ بولنا کتنا بڑا جرم اور کتنی بڑی زیادتی اور کس قدر اس کی بڑی جرت ہے کہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی کسی کی؟ یہی تو انبیاء مشن لے کر آئے تھے. یہی وہ مشن تھا کہ جس کے لیے انبیاء دنیا میں آتے رہے. 1 لاکھ کے قریب انبیاء آئے یہی بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے. اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے. لا الہ، ایک ہی جملہ، ایک ہی دعوت، ایک ہی بات. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا دستگیر، بگڑیاں بنانے والا، بگاڑنے والا، کوئی کچھ بھی نہیں ہے. ہر ایک کام ہے تو کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف. تو پھر فرمایا انما المسیح عیسی ابن مریم. عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق تمہارا جو نظریہ ہے کہ وہ الہ ہے، وہ الہ نہیں، وہ مریم کے کیا ہیں؟ بیٹے. ایک خاتون کے بیٹے. دیکھیے خاتون کی بھی قرآن نے تعریف کی، جو آپ نے خطبے کے شروع میں کہ قرآن نے تعریف کی کہ وہ ایک چنیدہ خاتون تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کے منصب میں کوئی فرق نہیں ڈالا ہے اور ان کے منصب کو بہت پیارے طریقے سے بیان کیا. ان کی پاکیزگی کو بیان کیا، طہارت کو بیان کیا، ان کی عظمت کو بیان کیا، دین کے ساتھ تعلق کو بیان کیا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بیان کیا. لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا لوگوں کا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ شاید وہ دونوں الہ ہیں. تو فرمایا ایسا نہیں ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے کیا ہیں؟ بیٹے. رسول اللہ وکلمتہ. کتنا بڑا اعزاز ہے یہ. اس سے بڑا اعزاز ہم دے سکتے ہیں؟ آپ اور ہم اعزاز دے سکتے ہیں؟ ہم نے تو اعزاز خراب کرنے کی کوشش کی. ہم نے اعزازات خراب کرنے کی کوشش کی. اللہ نے اعزاز کیا دیا؟ رسول اللہ وکلمتہ. وہ اللہ کے رسول تھے اور اللہ کا کلمہ تھے. اللہ اکبر. جس کو اللہ اپنا کلمہ کہہ دے، جس کو اللہ اپنی قدرت کا نتیجہ کہہ دے، اپنی قدرت کا مظہر کہہ دے، اس سے بڑی اور چیز کیا ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا القاہا الی مریم. اللہ نے مریم کی طرف ان کو کیا کیا تھا؟ القا کیا تھا. اللہ نے مریم کی طرف بھیجا تھا علیہ السلام. وروح منہ. وہ اللہ کی روح تھے. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاصے ہیں. جو لفظ ان کے لیے استعمال ہوئے ہیں آپ حیران ہوگے کہ اسلام کا اعتدال دیکھیں کہ جو حضرت عیسیٰ کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے ہم کسی اور پیغمبر کے لیے لفظ استعمال نہیں کرتے، کیونکہ اس کا اعزاز ہے، دوسرے کا نہیں ہے. یہ اللہ نے اس کو دیا ہے. اگر ہم یہ بات کہہ دیں اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا بنایا ہے؟ خلیل بنایا ہے، دوست بنایا ہے. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. تو یہ خلیل والی بات ہم حضرت عیسیٰ کو نہیں دے سکتے کیونکہ اللہ نے ادھر دی ہے. ادھر اللہ نے اور بات فرمائی. ادھر اللہ نے فرمایا وروح منہ. وہ اللہ کی روح تھے. حضرت جبرائیل آئے اور حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے آئے اور وہ روح لے کر آئے اور انہوں نے حضرت مریم کے
پیٹ میں وہ روح پھونک دی اور اس کے ذریعے عام طور پر توالد اور تناسل کیسے ہوتا ہے؟ شادی ہوتی ہے، خاوند بیوی کا ملاپ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے۔ یا اللہ نے فرمایا یہ سارا پروسیس اللہ نے نہیں کیا، اللہ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت اور خاص قدرت کاملہ دنیا والوں کو بتلانے کے لیے کہ یہ ضابطے آپ کے لیے ہیں، اللہ کے لیے کوئی ضابطہ نہیں۔ اللہ چاہے بغیر ماں باپ کے حضرت آدم کو پیدا کر دے، بغیر ماں باپ کے پیدا کیا نا۔ اللہ چاہے تو حضرت آدم سے کس کو پیدا کر دے؟ اماں حوا کو پیدا کر دے۔ یہ پسلی سے بھی کبھی کوئی چیز نکلی ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے اماں حوا نکال دے۔ اللہ کے لیے تو کوئی ضابطہ نہیں ہے، نہ اللہ کے لیے کوئی کام مشکل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چاہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے حضرت مریم سے پیدا کر دے۔ اور کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچہ پنگوڑے میں بولا ہو؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ بچہ جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی بول چکا ہو؟ جب حضرت مریم پیدا ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر آئی لوگوں کے سامنے، لوگوں نے کہا ہے مریم نہ تو تیرا باپ برا تھا نہ تیرا بھائی برا تھا، یہ تو کہاں سے لے کر انا لکی ھذا، یہ کہاں سے لے کر آئی ہے؟ یہ کہاں سے لے کر آئی ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے یہ نہیں کہا، اپنی صفائی نہیں پیش کی، فاشارت الیہ، فرمایا کہ اسے پوچھ لو۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، لوگ تھے، عام لوگ تھے نا، انہوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بچہ پنگوڑے کے اندر بول جائے؟ آج تک کبھی ہم نے بچے کو پیدا ہوتے ہی تو بولتے نہیں دیکھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ کیسے بولے گا؟ تو اب اس کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ اسے بلوائے کہ تو بول، وہ اللہ کے حکم سے بولنے لگ گیا۔ قال انی عبد اللہ، لوگ دنیا کے سالوں ساری بات ہی ختم ہو گئی، سارا معاملہ ہی ختم ہو گیا۔ انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ ایک نہیں کہ یہ بتلایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اپنی پوری دعوت اور جس منصب پر اللہ نے فائز کرنا ہے پوری بات ہی بتلا دی دنیا والا۔ قال انی عبد اللہ، یہ تو نہیں کہا میں اللہ کا، یہ نہیں کہا میں اللہ ہوں، انی عبد اللہ، میں اللہ کا کیا ہوں؟ بندہ ہوں۔ اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، میری ماں ہے، میں ماں کا محتاج ہوں، ماں کی گود سے آیا ہوں، ماں کے بطن سے آیا ہوں، اور پھر ماں کی چھاتی سے دودھ پیوں گا۔ کیا خیال ہے اس کے بعد حدیثہ نے دودھ نہیں پیا، وہ پروسیس سارے ختم ہو گئے؟ وہی قدرت کا جو پروسیس اور قدرت کا جو نظام تھا، اسی نظام کے تحت پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے۔ ہاں یہ کہا جاتا ہے قرآن کے ان الفاظ سے، یہ تعبیر مفسرین ضرور نکالتے ہیں کہ یہ واحد پیغمبر تھے جو پیدا ہوتے ہی اللہ کے نبی تھے، پیدا ہوتے ہی اللہ کے پیغمبر تھے۔ انبیاء کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کے بعد۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ خاصیت ہے کہ پیدا ہوتے ہی اللہ نے ان کو نبوت عطا کر دی، لیکن نبوت کا منصب آگے نہیں چلایا انہوں نے اس وقت، کیونکہ وہ پھر اسی وقت چلانا تھا جب اللہ کا حکم ہونا تھا۔ تو فرمایا القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولی، فرمایا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، ولا تقولوا ثلاثہ، یہ نہ کہو تینوں میں سے تین، یا تینوں میں سے ایک، یا تین یا دو یا ایک، یہ کیا تقسیم ہے تمہاری؟ کبھی ایسا بھی ہوا کہ تین خدا ہو جائیں؟ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اے منصب پر دنیا کے اندر بھی دو بندے نہیں بیٹھتے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ دو بادشاہ کسی ملک کے ہوں، ایک فوج کے دو آرمی چیف ہوں، ایک منصب کے کبھی دو لوگ نہیں ہوتے، ان کی الگ الگ ان کی کیٹیگریاں ہوتی ہیں، ان کو اوپر نیچے رکھا جاتا ہے، آگے پیچھے رکھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ تم تین کی بات کرتے ہو، اگر دو خدا ہوتے تو زمین کا اور آسمان کا نظام سارے کا سارا کیا ہو جاتا؟ درم برم ہو جاتا۔ ایک اللہ کہتا کہ آج دن کرنا ہے، کہتا ہے اللہ کہتا رات کرنی ہے، ایک کہتا اللہ اس کو پیدا کرنا ہے، کہتا نہیں کرنا ہے، ایک کہتا اس کو عزت دینی ہے، دوسرا کہتا اس کو ذلیل کرنا ہے۔ تو خدا آپس میں لڑ جاتے تو بندے کا بنتا کیا؟ یہ بتلائیں۔ لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر دو الہ ہوتے تو فساد برپا ہوتا۔ آپ نے 20 الہ بنا لیے، انہیں 20 الہ بنا لیے۔
کوئی بیتن پاک کے نعرے لگاتا ہے، کوئی 12 کے نعرے لگاتا ہے، کوئی 100 کے نعرے لگاتا ہے، کوئی 200 کے نعرے لگاتا ہے. یاد رکھو الہ صرف اور صرف انما اللہ الہ واحد. الہ کون ہے؟ الہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ. بس ایک ہی الہ ہے، کوئی اور الہ نہیں. معبود ایک ہے، عبادت ایک ہی کی ہوگی. پھر فرمایا انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد. اللہ پاک ہے کہ اس کی اولاد کوئی بنا لے. لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. وکفا باللہ وکیلا، وکفا باللہ وکیلا. اللہ کافی ہے تمہارے لیے، اللہ کافی ہے تمہارے لیے. کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تمہارے معاملات کو چلانے کے لیے، تمہارے معاملات کو آگے بڑھانے کے لیے، تمہاری ضرورتیں پورے کرنے کے لیے، تمہیں روزی دینے کے لیے، تمہیں عزت دینے کے لیے، تمہاری دنیا کو بہتر بنانے کے لیے، کیا اللہ کافی نہیں ہے؟ قل حسبی اللہ، قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. کہہ دیجئے ہمیں اللہ ہی کافی ہے، ہم اسی پر توکل کرتے ہیں اور توکل کرنے کا حق ادا کرتے ہیں. حق کیا ہے کہ جب اس کی طرف دیکھا ہے تو پھر کسی اور طرف دیکھنا، جب اس کے سامنے جھکے ہیں کسی اور طرف جھکنا، جب اس سے مانگنا ہے کسی اور سے مانگنا، جب اس کے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے تو کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.